السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی سناؤں گا جس کا موضوع ہے اپنی کلاڑی اپنا پاؤں۔ حامد کے چلتے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جلدی سے ماسٹر حنیف کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے 1000 روپے کے نوٹ اٹھا کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی زمین نے اسے جھنجھوڑا۔ بری بات ہے، یوں راستے میں پڑی ہوئی چیز کے مالک نہیں بن جاتے، بلکہ مالک تک تو چیز پہنچا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ماسٹر حنیف کا نوٹ ہوگا، ان سے پوچھ لو اور ساتھ ہی آس پاس کے 2-4 گھروں سے بھی معلوم کر لو، جس کا ہوگا اس تک پہنچا دو، بڑا ثواب ملے گا۔ گردن جھٹک کر وہ اپنے آپ سے بولا، واپس کیسے کر دوں؟ میں تو مزے اڑاؤں گا، برگر، سموسے، چاٹ، دہی بلے اور بہت سی مزے کی چیزیں کھاؤں گا۔ آہا، کتنا مزہ آئے گا! میں ان پیسوں سے اپنے دوستوں عابد، شاہد اور قاسم کی دعوت کروں گا۔ ہم تینوں مرغی فرائی اور بریانی کے مزے اڑائیں گے۔ آخر شاہد نے بھی تو 2 مہینے پہلے ہماری دعوت کی تھی۔ کئی دنوں تک ہم تینوں اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اور وہ تھا کہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا جب تینوں دوست میرے بھی گن گائیں گے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا ڈالا۔ اب اس کا رخ اپنے دوستوں کے گھروں کی طرف تھا۔ اس نے تینوں کو گھروں سے بلا کر اکٹھا کیا اور دعوت کی خوشخبری سنا ڈالی۔ ارے چھوڑو یہ منہ اور مسر کی دال! عابد نے حامد کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے فقرہ کسا، کیونکہ اس حام کی مالی حالت کا بخوبی علم تھا۔ ہاں، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، کیونکہ کیکر کے درخت پر بیر نہیں لگا کرتے۔ شاہد نے بھی عابد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا حامد، اور دعوت وہ بھی مہنگے ہوٹل میں؟ نہ بھائی نہ، بھلا قاسم کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ اچھا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ لو یہ دیکھو۔ حامد نے جذباتی انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1000 روپے کا نوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تینوں اچھل پڑے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ارے تم تو چھپے رستم نکلے! مارے خوشی کے قاسم چہک اٹھا، پھر پوچھا، یہ تو بتا کہ 1000 روپے آئے کہاں سے؟ عید قریب ہے، یقیناً کسی رشتہ دار نے عید سے پہلے عیدی دی ہوگی۔ حامد کے جواب دینے سے پہلے ہی عابد بول پڑا، ہمیں اس سے کیا کہ 1000 روپے کہاں سے آئے، کیونکہ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہوتا ہے، چاہیے پیڑ گننے سے نہیں۔ شاہد نے جواب دیتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اب ان کا رخ شہر کے مشہور ہوٹل کی طرف تھا۔ حامد نے کھانے کا آرڈر کیا۔ عابد، شاہد اور قاسم نے اپنی آستینیں چڑھا لیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آج کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ مرغی فرائی اور بریانی سے خوب انصاف کرنے کے بعد وہ آئس کریم پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب حامد نے بل بنوایا تو پورے 900 روپے کا بل بنا۔ دوستوں کی فرمائش پر 4 ٹھنڈی بوتلیں منگوا کر حساب کتاب برابر کر دیا۔ حامد شام کو جب ڈکاریں لیتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اماں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چارپائی سرہانے اماں غم سے نڈال بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ خیر تو ہے اماں؟ کیا ہوا؟ وہ سچ مچ روحان سا ہو گیا۔ پہلے تو اماں اس کی اچانک آمد سے حیران ہوئیں، پھر خود کو سنبھال کر آنسو پوچھتے ہوئے بولیں، بس بیٹا کیا بتاؤں تجھے تو پتہ ہی ہے گھر کے حالات کا۔ عید بالکل قریب ہے، بس 4 ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تیرے لیے عید کے نئے کپڑے اور جوتے خرید لیں۔ آج ہی میں نے تیرے ابا سے کہا کہ ہمارے ایک ہی بیٹا ہے، اس کے لیے تو نئے کپڑے اور جوتے کا بندوبست ضرور کر لیں۔ مہینہ 2 مہینے کے لیے کسی سے ادھار ہی لے لے۔ تجھے تو پتہ ہی ہے بیٹا، تیرے ابا کو ادھار سے کتنی نفرت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آدمی اس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ادھار چکانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں کہ جب کہ یہاں گھر کا خرچ ہی پورا نہیں ہوتا۔ میرے بار بار کہنے پر وہ بڑی مشکل سے ماسٹر حنیف سے 1000 روپے ادھار لینے پر راضی ہو گئے۔ یہاں تک کہہ کر اماں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے دوبارہ بولیں، بیٹا تیرے ابا نے ماسٹر حنیف سے 1000 روپے ادھار لیے تھے نا؟ وہیں گر گئے، کیونکہ ان کی جیب پھٹی ہوئی تھی اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ماسٹر حنیف نے بعد میں وہاں جا کر بہت ڈھونڈا،
مگر روپے نہ ملے۔ بس بیٹا، اب ہم تیرے لیے عید کے لیے نئے کپڑے اور جوتوں کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اماں نے آخری جملہ بڑے دودھ بھرے لہجے میں کہا تھا جو حامد پر بجلی بن کے گرجا۔ اب اسے پتہ چلا کہ جو 1000 روپے اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر خرچ کیے تھے وہ اس کے اپنے ہی تھے، یعنی اپنی کلاڑی خود اپنے پاؤں پر مار ڈالی تھی۔ یہ جان کر وہ پچھتانے لگا اور تصور ہی تصور میں اپنے آپ کو پرانے کپڑے اور جوتوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔